الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس مہینے کی ایک خاص نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور عمومی طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جو جمعۃ المبارک کی نشستیں ہوا کرتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ان کا مرکزی موضوع تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ سے محبت اور آپ کی سیرت کا بیان ہے. میرے ذاتی خیال کے مطابق یہ چند گھڑیاں جس میں اہل ایمان مل کر بیٹھتے ہوں اور اس میں واعظ و نصیحت کا کوئی موقع ہو، تو بجائے کسی تاریخی بحث میں مبتلا ہونے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا تھی، تاریخ وفات کیا تھی، کس تاریخ دان نے اپنی کون سی کتاب کے کون سے صفحے کی کون سی لائن میں کیا لکھا ہے، اس حوالے سے ان ابحاث کی بجائے اصلاً اس مختصر وقت کو اس موضوع پر صرف کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہو. جو شے نجات دینے والی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور ایمان کا اصل تقاضا بھی یہی ہے کہ سب سے شدید محبت ایک مومن کو ہونی چاہیے اس کے رب سے،
اور اس کے بعد پھر پوری کائنات میں کسی سے ایسی محبت نہ ہو جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ سب سے قیمتی شے انسان کو اپنی جان لگتی ہے، اپنی زندگی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اور آپ پر یہ حق ہے کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وہ محبت کس انداز کی ہونی چاہیے؟ اگر تو یہ فیصلہ ہر شخص اپنی تہذیب کے اعتبار سے کرے گا تو پھر تو شاید کچھ کمکمے لگا لینا محبت کی نشانی قرار پا جائے، کچھ پتھر جمع کر کے اور وہاں کچھ رنگ برنگی وہ جو ہے نا چیزیں بنا کے اور وہاں کچھ کھلونے رکھ کے اور وہاں پر کچھ موسیقی لگا کے ناچنے میں شاید محبت کا تقاضا نظر آنا شروع ہو جائے۔ لیکن بہرحال اس بات کو ذرا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے جو ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے نا، کہ اگر رہتی دنیا تک کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہو تو اس کے لیے اب سٹینڈرڈ یہ ہے وہ کیسے محبت کا اظہار کرے، تو اسے دیکھنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ اس لیے کہ اس امت میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ، سب سے خوبصورت محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر کے دکھائیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ انہیں اپنا سٹینڈرڈ بنانا ہوگا، ان صحابہ کی اتباع کرنی ہوگی محبت رسول میں۔ قرآن مجید بہرحال اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ ادب کی بھی انتہا ہے، وارفتگی کی بھی انتہا ہے۔ کہیں آواز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند نہ ہونے پائے، کہیں جذباتی ہو کر گفتگو کرتے ہوئے ایسا محسوس نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند میری آواز ہو گئی۔ یہ ادب بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور وارفتگی بھی اپنی انتہا پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ لٹانے کی باری آئی تو صحابہ نے اپنے گھر خالی کر چھوڑے، سب کچھ لٹا دیا۔ جب مال لٹانے کی باری آئی تو مال سب کا سب خرچ کر دیا، جب جان دینے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر لبیک کہا اور جان بھی اللہ کے سپرد کر دی۔ جان دینے کی بات ہوئی تو جان دی ہے، اور جان لینے کا حکم آیا تو جانیں لی بھی ہیں اللہ کے رسول کے دشمنوں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی بہترین محبت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے، چھوٹے بچے تھے بالکل، ان کا نام تھا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی، چھوٹے سے بچے تھے، ابھی بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا۔ ان کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا جلاس،
تھا تو مسلمان، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اصل میں منافق تھا۔ یہ اپنے اس بھتیجے کو، چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے مسجد لے جایا کرتا تھا، مسجد نبوی میں۔ ایک دن چچا نہیں جا سکا کسی وجہ سے، کہیں مصروف تھا، مسجد نبوی نہیں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سی تھی، اس میں سے غائب تھا، موجود نہیں تھا۔ وہ جو بچے تھے عمیر بن سعد، تو یہ خود کوشش کر کے تو مسجد نبوی تک پہنچ گئے۔ جب واپس لوٹے تو ظاہر چھوٹا بچہ ہو اور گھر میں موجود نہ ہو تو پریشانی ہوتی۔ چچا نے پوچھا عمیر کہاں گئے تھے؟ تو کہا کہ چچا آج آپ تو گئے نہیں مسجد نبوی میں، لیکن میرا دل نہیں لگا اور میں نے سوچا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس کو مس نہیں کرنا چاہیے، مجھے وہاں موجود ہونا چاہیے، تو میں باہر چلا گیا۔ اور پھر بڑے ایکسائٹڈ ہو کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ کے اپنے چچا سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج آخرت کے اوپر بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ مجھے محسوس ہویا گویا کہ میں قیامت کو اپنی نظروں سے خود دیکھ رہا ہوں۔ یہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بچے ہیں، اپنے چچا سے اس بات کو بیان کرو۔ جب انہوں نے زیادہ تعریف کی تو چچا کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کہا اللہ کی قسم اگر یہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو پھر گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اب اس بچے کو محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے چچا کے سامنے کہا چچا اب میرے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ بتاؤں، اللہ کے ساتھ بھی خیانت کروں گا، رسول اللہ کے ساتھ بھی خیانت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں آپ بھی خوش ہوں گے، اور ایک راستہ میرے پاس یہ ہے جو میں اپنانے لگا ہوں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ میرے چچا ہیں، لیکن چونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اس لیے آج کے بعد میرا اور آپ کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ وہاں سے نکلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آ کر ساری بات بتائی کہ چچا نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے اور میں چچا کو چھوڑ آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ذرا مشورہ دو کیا کریں، تو صحابہ نے تو اسے بلا کے پوچھ لیں۔ وہ جلاس کو بلایا گیا، عمیر بن سعد کے چچا کو، بھئی تم نے ایسے یہ بات کہی ہے؟ اس نے اللہ کی قسم کھا لی کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر ابھی بچے ہیں، شاید بات سمجھ نہ سکے ہوں، اب اس نے قسم بھی اٹھا لی ہے، اللہ کی قسم کھا لی ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، تو ہو سکتا ہے کہ واقعی اس نے بات نہ کہی ہو، لہذا بچے کی گواہی تو معتبر نہیں ہے، آپ اگنور کریں اس بات کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات وہاں ختم کر دی۔ اب یہ ہے تو بچے، لیکن بہرحال دل میں بڑی ٹھیس پہنچی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے رشتے چھوڑ آیا ہوں، اور میں نے بڑے خلوص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی ہے، لیکن کوئی میری بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں، بچہ ہوں۔ تو اے اللہ آپ اپنے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ میں نے صحیح بات کہی۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ یہ دعا مانگ کے ابھی انہوں نے ہاتھ اپنے چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور سورہ توبہ کی آیات لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دل میں نہیں ڈالا، اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنے اسلام پر، حالانکہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد پھر کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ وہی آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلایا، بلا کر اپنے سینے سے لگایا، پھر ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا اعزاز تمہیں یہ ملا ہے کہ تمہاری بات کی تصدیق اللہ نے خود قرآن میں فرما دی ہے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا اعزاز جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خبیب بن عدی، خبیب رضی اللہ تعالی۔ ان کو دھوکے سے مکے والوں نے پکڑ لیا، جب گرفتار ہوئے تو قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک روز بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا گیا اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجمع کے سامنے لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کا اعلان کر دیا۔ کسی نے کہا کہ اگر تم یہیں کوئی کلمہ کفر کہہ دو نا، کہو کہ میں اللہ کو اپنا وحدہ لا شریک نہیں مانتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان برات کرتا ہوں، تو ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اگر میرے پاس ایمان ہی نہ رہا تو پھر اس جان کا میں نے کیا کرنا ہے، اس زندگی کا میں نے کیا کرنا ہے، لہٰذا میں جھوٹ بول کر بھی کلمہ کفر اپنی زبان سے نہیں نکالنا۔ کیسی خوبصورت تربیت اللہ کے رسول نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جی ٹھیک ہے، آج ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان لوگوں کا واقعہ، ایک دفعہ نہیں ہے، متعدد مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر ایمان لائے، فرعون نے ان جادوگروں کو پکڑا، مجمع کو اکٹھا کیا، ان جادوگروں سے کہا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، فرعون کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ کے رب پر ایمان کیسے لے آئے ہو، اب میں تمہیں سولیوں پہ چڑھاؤں گا اور میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ ان جادوگروں کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، ان جادوگروں کو سولی پر لٹکایا گیا، ان کے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹے گئے، یہ تب بھی اللہ کی توحید بیان کرتے رہے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح مجمع کے سامنے سولی پہ لٹکایا جانے لگا، درخت سے لٹکایا گیا۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے چاقو پکڑ کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے جگر کے اندر گھسا دیا۔ خون کا فوارہ نکلا، جسم کے اعضاء کاٹے جانے لگے۔ کہا چلو کفر کا کلمہ نہیں کہنا، اتنا کہہ دو کہ مجھے آج اس مقام تک پہنچانے والے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف اتنا جملہ کہہ دو کہ کاش آج میری جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور میں بچ جاتا۔ بس یہ کہہ دو تمہیں چھوڑ دیں، زندہ چھوڑ دیں۔ کسی شخص کے جگر کے آر پار ایک چھرا ہو چکا ہو، اس کا بلڈ لاس ہو رہا ہو، اس پر کمزوری کی کیفیت طاری ہو، آپ اندازہ کریں، ضعف ہو، نقاہت ہو، جب انہوں نے کہا نا کہ صرف یہ جملہ بول دو کہ کاش میری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تو اس نقاہت بھرے جسم میں ایک دم توانائی آئی۔ خبیب بن عدی نے آنکھیں کھول کر کہا، اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم کا ایک ایک عضو بھی کاٹ کر الگ کر دیا جائے، لیکن اس کے بدلے میں مدینہ منورہ میں چلتے ہوئے میرے نبی کے پیروں میں کوئی کانٹا بھی نہ چبھنے پائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، میری تو یہ خواہش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کوئی کبھی کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہ ہے صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت. سب کچھ لٹا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ. میں اکثر واقعہ عرض کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، باقی صحابہ بھی آ گئے. اب ہجرت کے بعد صحابہ بیمار ہونے لگے، بیمار ہونے لگے. نبی علیہ السلام کے پاس یہ کیسز آئے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں مدینہ کا پانی راس نہیں آیا تو کھارا پانی نہ پیو، کنویں کا میٹھا پانی پیو تو اس سے ٹھیک ہو جاؤ. تو کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، صرف بیر روما، اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی ہے اور وہ اپنے کنویں کا پانی فروخت کرتا ہے. کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، اس سے پہلے کہ نیکی کرنے میں کوئی سبقت لے جائے، فوراً اٹھے یہودی کے پاس سے لے، اسے کہا کنواں بیچتے ہو؟ اب یہ یہودی اپنی چالاکی اور مکاری میں تو کسی سے کم نہیں ہے. اس نے کہا ایک دفعہ بیچ دوں گا، وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ذبح ہو جائے گی، روز روز جو میں پانی بیچ کر پیسے لیتا ہوں وہ کہاں سے آئیں گے؟ اور اس کا یہ دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ ڈیل ٹھکرا دے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے پیسے لینے لے لو اور کنواں بیچ، یہ ڈیل ٹھکرانے کا بھی دل نہیں کر رہا. تو اس نے کیا کیا؟ درمیانی راستہ لیا، کہنے لگا آدھا کنواں بیچتا ہوں، آدھا کنواں بیچتا ہوں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدھا کیسے بیچتے ہو؟ کہا آدھا ایسے بیچتا ہوں کہ ایک دن کنواں میرا ہوگا، اگلے دن آپ کا ہوگا، ایسے بیچتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس جیسے بھی ہے، جتنے پیسے لینے ہیں، جو شرائط رکھنی رکھ لو، کنواں بیچ دو. اس نے آدھے کنویں کا سودا کر لیا. وہ تو بعد میں پھر بہرحال جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی باری ہوتی تو وہ اپنے والے دن میں پانی کو فری کر دیتے اور یہودی اپنی باری میں پانی بیچتا. تو لوگ کیا کرتے کہ جس دن پانی فری ہوتا اس دن بھر کے لے جاتے، اور یہودی کی باری میں پانی خریدنے کے لیے کوئی وہاں آتا ہی نہیں. تو بہرحال مجبوراً بعد میں اسے پھر وہ باقی آدھا کنواں بھی فروخت کرنا پڑا. اب یہ آدھے کنویں کا سودا ہو گیا ہے. آدھے کنویں کا سودا کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور جب سودا کر لیا نا، کنواں بیچ دیا، جتنے پیسے یہودی نے مانگے دے دیے، سودا ہو گیا. کہا اچھا میری باری تو اب کل ہے، لیکن میں نے تمہیں منہ مانگے پیسے دیے تو مجھے ایک پیالہ پانی کا آج دے دو، اس کے پیسے الگ سے لے لینا. اس نے کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے گھر کے لیے چاہیے ہوگا، آپ کو اپنے استعمال کے لیے چاہیے ہوگا، آپ لے جائیں، آپ کے لیے فری ہے. ایک پیالہ پانی، اس پیالے میں پانی بھرا میٹھا، ایک قطرہ اپنے حلق سے نہیں اتارا، وہ پیالہ لے کر سیدھا مسجد نبوی میں آ گئے، اپنے گھر بھی نہیں لے کر گئے، پیالہ لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا جنت کی ضمانت دوں گا جو کنواں خریدے گا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کنواں خرید لیا اور ایک دن کے لیے ملا مجھے، یعنی آلٹرنیٹو ڈیز پہ ملا ہے. جس دن میری باری ہے اس دن سب کے لیے کنواں مفت، پانی مفت. کیا آپ مجھے جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بڑے عجیب الفاظ ہیں اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ الفاظ پڑھ کے. اور ایک نتیجہ میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں شاید آپ کو یہ اچھا لگے نہ لگے.
بھائی جسے جنت کی ضمانت مل گئی، اب اسے کسی اور شے کی طلب تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک جنت سے بھی بڑھ کے کوئی شے تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ صحابہ کے نزدیک جنت سے بڑھ کے بھی کوئی شے تھی. وہ پیالہ سامنے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک پیالہ پانی کا لے آیا ہوں. اور یہ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے نہیں لے کر آیا، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں لے کر آیا. یہ پانی کا پیالہ میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں تاکہ آپ کو پلاؤں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا دی کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے خوش ہو جائے. اور ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نے مجھ سے جتنے پیسے مانگے نا، میں نے اس سے بارگیننگ بھی نہیں کی، میں نے اس سے پیسے کم بھی نہیں کروائے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے ایک فرمائش کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو. کہا اب ذرا سمجھ لیں بات کو کہ جنت کی ضمانت مل چکی ہے، جنت کی ضمانت مل چکی، لیکن کوئی خواہش باقی ہوئی. جنت کے بعد کون سی خواہش باقی ہوگی؟ کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں اپنے ہاتھوں سے یہ پانی آپ کو پلاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے، اس پیالے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرما لیا. پیالہ خالی ہو گیا، پیالہ خالی ہو گیا. اب میں بتاتا ہوں کہ جنت سے بڑھ کے لطف صحابہ کو کس شے میں معلوم ہوتا تھا. اس خالی پیالے کو اس کے سارے کناروں پر دائرے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہونٹ لگانے لگے. کسی نے کہا پانی تو ہے نہیں، سیراب کیسے ہوں گے؟ کہا پانی کی طلب ہوتی تو اس کنویں پر کھڑا ہو کر پی لیتا. طلب اس شے کی ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگے ہیں نا، وہاں کہیں عثمان کے ہونٹ لگ جائیں. بس وہ لمس میسر آ جائے، وہ نسبت میسر آ جائے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں صحابہ کی ترجیحات، اور یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور پھر اس محبت کا جواب بھی پورا پورا ملا ہے. اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مرحلہ ہوتے دیکھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں حوض کوثر پہ ہوں گا، میری امت کے کچھ لوگ دائیں سے آتے ہوں گے، کچھ بائیں سے آتے ہوں گے. میری دائیں جانب ابو بکر بیٹھے ہوں گے اور میری بائیں جانب عمر بیٹھے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما. جو دائیں سے آنے والے ہیں میں پیالہ بھر کے ابو بکر کو پکڑاؤں گا، وہ پلائیں گے انہیں، حوض کوثر سے سیراب کریں. جو بائیں جانب بیٹھے ہوں گے میں پیالہ بھر کے عمر کو پکڑاؤں گا رضی اللہ تعالی، ان بائیں والوں کو وہ سیراب کریں گے. پھر ایک شخص حوض کوثر کی طرف چلتا ہوا آئے گا جس کا نام عثمان غنی ہے. میں ابو بکر و عمر سے کہوں گا تم ہٹ جاؤ، اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پلایا تھا، آج حوض کوثر پر اسے میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. سارا ربیع الاول کا مہینہ ہم گزاریں گے تاریخی بحثیں کرتے ہوئے، تاریخ ولادت کون سی تھی، تاریخ وفات کون سی تھی، فلاں مصنف نے یہ لکھا، فلاں مصنف نے وہ لکھا، ہم اس بحث میں گزاریں گے. کرنے کا کام کیا اس ربیع الاول میں ہے؟ اب یہ آج شروع ہوا ہے نا، کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو فروغ دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں. ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں ایک دفعہ جھانک کے دیکھے کہ کوئی ایسی شے جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہو، جس کا حکم دیا ہو اور میری زندگی میں وہ موجود نہ ہو، اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو یقین کریں اس ربیع الاول کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور اور شدید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
الله